تو حدیث نمبر کیا 1006 ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان عمر بن الخطاب حین تأیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافۃ السہمی، کہ جب حفصہ بنت عمر، عبداللہ بن عمر اپنی بہن حفصہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر کیا ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، حفصہ بنت عمر کیا ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں۔ عبداللہ بن عمر کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کی۔ جب بیوہ ہو گئیں، کس سے بیوہ ہوئیں؟ خنیس بن حذافہ السہمی سے، یعنی کہ ان کے خاوند کا نام تھا خنیس بن حذافہ السہمی القرشی، قریشی تھے اور سہمی تھے۔ ان سے شادی ہوئی تھی جناب حفصہ کی، اور یہ بڑے عظیم شخص تھے، لیکن مدینہ میں آ کے یہ فوت ہو گئے۔ مدینہ میں کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ بدر کی لڑائی کے بعد یا احد کی لڑائی کے بعد اختلاف ہے علماء کرام میں، بہرحال یہاں پہ یہ فوت ہوئے۔ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے، بلکہ قد شہید بدرن، یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں تو بدری صحابی ہیں، کتنے عظیم صحابہ ہوتے ہیں بدری۔ توفی بالمدینہ، لیکن فوت کہاں ہوئے ہیں؟ مدینہ میں۔ بدر کی لڑائی میں فوت نہیں ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے جب حفصہ جو ہیں بیوہ ہو گئیں کیا کیا؟ قال عمر کہتے ہیں فلقیت عثمان بن عفان، میں نے ملاقات کی کس سے؟ عثمان بن عفان سے، جو بعد میں ہمارے تیسرے خلیفہ بنے، جو نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے شوہر بنے۔ تو جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان سے بات کی، فعرضت علیہ حفصہ، تو میں نے انہیں حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، میں نے ان کے سامنے حفصہ کی پیشکش رکھی۔ فقلت، تو میں نے کہا، ان شئت، اگر تم چاہو، انکحتک حفصہ بنت عمر، میں تمہارا نکاح کس سے کر دیتا ہوں؟ حفصہ بنت عمر سے۔ عثمان سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی حفصہ سے کر دیتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر آپ صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیں، ان کی باتیں پڑھیں، احادیث میں ان کے واقعات پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 30 سال کے مرد، 40 سال کے مرد کا 20 سال کی لڑکی سے، 15 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا عام سی بات تھی، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اور یہ وہ معاشرہ تھا جو پاک تھا، معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ تھا، جس میں بدکاری نہیں تھی، بے حیائی نہیں تھی۔ اور آج اس کو جرم بنا لیا گیا ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جناب ہم اس کا رشتہ اس آدمی سے کیوں کریں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اور پھر وہ عمر میں بھی ہماری بیٹی سے 15 سال بڑا ہے، 20 سال بڑا ہے، 25 سال بڑا ہے۔ اس کو جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں، حضرت عمر اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان کو۔ فقلت، تو میں نے کہا، ان شئت، اگر تم چاہو، انکحتک حفصہ بنت عمر، میں تمہارا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں، اپنی بیٹی حفصہ سے کر دوں۔ قال، وہ کہنے لگے، کون؟ حضرت عثمان، سانظر فی امری، میں اپنے معاملے میں غور و فکر کروں گا، میں سوچوں گا، اپنے معاملات کا جائزہ لوں گا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، مجھے وقت دیں، ان کے غور و فکر کرنے دیں اس موضوع پہ۔ فلبثت لیالی، تو میں چند راتیں ٹھہرا رہا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، یعنی کہ ان سے بات کرنے کے بعد کئی راتیں میں ٹھہرا رہا، انتظار کرتا رہا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حضرت عثمان نے، قد بدا لی اللہ تزوج یومی ھذا، میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے، میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ میں ان دنوں میں شادی نہ کروں، میں ان دنوں میں شادی، یعنی کہ مجھے آج کل شادی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا۔
قد بدالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے بات ظاہر ہوئی ہے، یعنی کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں ان دنوں میں شادی نہ کروں۔ قال عمر، جناب عمر کہتے ہیں فلقیت ابا بکر، پھر میں کس سے ملا؟ پھر میں نے ابو بکر سے ملاقات کی۔ فقلت، تو میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کس سے کر دیتا ہوں؟ حفصہ بنت عمر سے۔ یعنی کہ کتنی بڑی عمر کے صحابہ کرام ہیں جن سے جناب عمر بات کر رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ ایک پیشکش خود کرنا اور ایک بڑی عمر کے، اور جن کی اپنے بچے بڑے بڑے ہیں ان سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہیں سے آپ ایک اور چیز ان میں لے کر آئیں کہ جناب عمر فاروق جو ہیں انہوں نے جناب علی سے رشتہ مانگا تھا، کس کا؟ جناب علی کی بیٹی کا، جو جناب علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں کی بیٹی تھی۔ جناب عمر کے لحاظ سے بہت بڑے اور وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، علی کی بیٹی ہوئی، حضرت فاطمہ کی بیٹی۔ تو جناب عمر نے کیا کہا تھا کہ میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تمہارے خاندان کے ساتھ مل جاؤں، میرا تمہارے خاندان سے تعلق قائم ہو جائے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ آل بیت اور صحابہ کرام آپس میں کتنی محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو نکاح کیا ہے حضرت عائشہ سے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی تھی، اور حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا ہے تو ان کی عمر بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔ فصامت ابو بکر، تو جناب ابو بکر خاموش رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خاموش رہے۔ فلم یرجع الی شیئا، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے مجھے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، تو میں ان پہ عثمان کے مقابلے میں زیادہ ناراض تھا۔ غصہ مجھے حضرت عثمان پہ بھی تھا کہ میں نے پیشکش کی ہے، خود کی ہے میں نے، اور نکاح کا کہا ہے، کوئی شرط بھی نہیں رکھی، اور اس کے باوجود انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ لیکن مجھے ابو بکر صدیق پہ غصہ زیادہ تھا۔ کیوں؟ جواب ہی نہیں دیا، بولے ہی نہیں، کوئی وعدہ ہی نہیں کیا کہ میں غور کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، مجھے ان پہ عثمان کے مقابلے میں زیادہ غصہ تھا۔ فلبثت لیالی، تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، یعنی کہ یہی صورتحال رہی۔ ثم خطبہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے نکاح کا پیغام بھیج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسے؟ حفصہ کو، یعنی کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے رابطہ کیا کہ میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَنْكَحْتُهَا، تو میں نے اس کا نکاح کر دیا، کس کا؟ حفصہ کا، ایاہو، آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ فَلَقِيَنِي ابو بکر، جناب عمر کہتے ہیں اب مجھے کون ملے؟ تو پھر مجھے ابو بکر ملے۔ فقال، کہنے لگے لعلک وجدت علیہ، شاید کہ آپ مجھ پہ ناراض ہوئے ہیں۔ کب؟ حین عرضت علی حفصہ، جب آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، فلم ارجع الیکا، اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، تب آپ لگتا ہے کہ مجھ پہ ناراض ہوئے ہیں، آپ کو مجھ پہ غصہ آیا ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں بالکل آیا ہے، صاف بات، جھوٹ بولنے والے تو نہیں تھے صحابہ کرام۔ قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ ابو بکر صدیق، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِي مَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرها، کہ مجھے نہیں روکا اس بات سے کہ میں آپ کو جواب دوں اس معاملے میں جس کی آپ نے مجھے پیشکش کی تھی، مگر اس بات نے کہ میں جان چکا تھا، مجھے علم ہو چکا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قد ذکرہا، حفصہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ مجھے یہ رپورٹ مل چکی تھی کہ نبی علیہ السلام حفصہ سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اب اس لیے میں چپ تھا، یہ تھی میرے خاموش رہنے کی وجہ۔
کہتے ہیں فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز ظاہر کرتا، آپ کا راز میں ظاہر کر دیتا، آپ کا راز میں تو آپ کو بتا دیتا، آپ کا راز فاش کر دیتا، یہ میرے لیے جائز نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ جناب حفصہ سے نکاح کا کیا کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ راز تھا کس کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ولو ترکھا، اور اگر آپ حفصہ کو چھوڑ دیتے، ان کو ان سے نکاح نہ کرتے، لقبلتھا، تو میں انہیں قبول کر لیتا، میں ان سے نکاح کر لیتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا، ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے لوگ تلاش کریں، نیک، چاہے پہلے سے شادی شدہ ہوں، چاہے بڑی عمر والے ہوں۔ حضرت عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے حفصہ کے لیے بس وہی تلاش کرنا ہے جو حفصہ کا ہم عمر ہو رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ بڑے کبار صحابہ کرام سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر میری بیٹی سے نکاح کر لے تو مجھے اور کیا چاہیے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، توحید میں ان کا مقام، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت میں ان کا مقام، تہجد میں ان کا مقام، جہاد میں ان کا مقام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کا مقام، اس جانب دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر میں کتنا فرق ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کون تلاش کریں، نیک آدمی۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھیں، کفر و شرک سے، بدعات سے پاک صاف ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھیں، نماز وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، سود، کسی کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمت لگا دینا کبیرہ گناہ ہے، یتیموں کا مال کھا لینا کبیرہ گناہ ہے، سود وغیرہ۔ تو یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ان سے بچنے والا ہے یا نہیں؟ تو جب ایسا ہو تو آپ اس سے خود بات کر سکتے ہیں۔ چلیں اگر آپ کو شرم آتی ہے کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال لیں آپ، لیکن آپ خود کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی کو اچھا شوہر ملے، چاہے آپ کو خود بات کرنی پڑ جائے یا آپ کے کسی دوست کو بات کرنی پڑ جائے۔ اس کے بعد کیا پتا چلا، کسی کے راز کو ظاہر نہ کریں۔ دیکھیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا راز ظاہر نہیں کیا، تو اس لیے لوگ جو آپ کو راز دیتے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں، اپنی بہن کے نکاح کے معاملے میں، اس نے آپ کو امانت دار سمجھا، اس نے آپ کو اچھا سمجھا، اس نے آپ پہ اعتماد کیا، اور آپ اب وہی باتیں سب رشتہ داروں کو بتائیں، محلہ داروں کو بتائیں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک رب بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس لیے کسی کے راز کو ظاہر نہ کریں، راز کو راز رکھیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ جہاں پہ غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں پہ وضاحت دے دینی چاہیے۔ جناب ابو بکر نے وضاحت دی ہے کہ نہیں دی؟ نکاح کے بعد وضاحت دی ہے، ان کے دل میں جو غصہ تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اور یہی کام کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے آپ کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں۔ جناب صفیہ کو چھوڑنے کے لیے آپ مسجد کے دروازے تک آئے، مسجد کے دروازے پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے کہا میرے صحابیوں ادھر آؤ۔ وہ آئے، کہا یہ میری بیوی ہے، تو وہ صحابی حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں،
شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے گا اور مسئلہ بن جائے گا، یعنی کہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے گا وہ خیال. اگر کوئی نبی کے بارے میں سوچے نعوذ باللہ کہ نبی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو بات کفر تک جائے گی. تو آپ نے غلط فہمی کا ازالہ کیا یا نہیں کیا؟ اور آپ نے اپنا کردار صاف ستھرا رکھا جیسے پہلے صاف ستھرا تھا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہو، ایک یہ ہے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہوں کہ آپ پہ کوئی شک و شبہ کرے، آپ کو کوئی غلط سمجھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.